آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ میں نیکی کر کے کبھی میں نے کبھی دہرایا نہیں ہے، لیکن ایسے کرنا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ مقصد ہے ہمارا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ جاتا تھا۔ اب الحمدللہ رب العالمین سی سی پی صاحب کی ہدایت کے مطابق بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور آئی جی پنجاب اور یہ ٹیم ہے ساری جو اس وقت جتنی ٹیم لاہور میں لگی ہوئی ہے، وہ میں ان سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ہم ان کے ساتھ ان کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ کام کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاہور رن۔ آج میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں جو ایک ایسی مثال ہے دنیا کے لیے اور ایمانداری کے لیے۔ سکلین بودل صاحب اب ان کی رہائش گاہ پہ موجود ہے اور ان سے بات کرتے ہیں ان کی سارے دن کی مصروفیات کیسی رہتی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا۔ اور اب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ صبح آپ کس طرح مطلب کہ آپ کا کیسے سارا دن گزرتا ہے اور کیسے آپ فیملی کو مینیج کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کو مینیج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے۔ میرا صبح کا آغاز نماز فجر کے بعد، میں پھر سوتا نہیں ہوں۔ نماز فجر کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے ٹائم پر 9 بجے کے قریب 8-8:30 بجے میں گھر سے نکل پڑتا ہوں، اور اپنے فرائض منصبی پہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں 1987 میں پولیس میں سپورٹ بیسس پہ آیا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین آج میں جو یہاں تک پہنچا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس عہدے پر فائز کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وردی جو ہے اس کا مقصد ہے۔ اگر آپ اس مقصد پہ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرتے ہیں، اور عوام میں بھی اپنی آپ محبت کو جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس وردی کا 2 مقصد ہیں، یہ آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، اور یہ وردی آپ کو دوزخ میں بھی لے جا سکتی ہے۔ جنت میں اس طریقے سے لے جا سکتی ہے کہ آپ کسی کو انصاف پرووائڈ کرتے ہیں، تو چاہے وہ جرم چھوٹا ہے یا وہ جرم بڑا ہے، اگر آپ ان کو انصاف پرووائڈ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف، اور ایک لمحے کا کسی کو آپ انصاف دے دیں تو وہ ایک طرف ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ کو دوزخ میں کیسے لے جا سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے فرائض منصبی میں آپ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں کریں گے، اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیں گے اور جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا دیں گے تو پھر یہ آپ کو دوزخ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین میری 38-39 سالہ نوکری میں نے اس نوکری کو عبادت سمجھ کے کیا ہے۔ جی اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے اتنے سال اپنی پولیس میں اپنا سر انجام دیے، اور اس کے بارے میں کیا کہنے کہ ایسی کوئی ٹریجڈی آپ کے ساتھ ہوئی ہو جو آپ نے کبھی تصور بھی نہ کی ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ جو مطلب کہ مسلم لوگ ہیں یہ اس حد تک گر گیا ہے کہ یہ بھی کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر معاشرے میں جو ہے وہ اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمارا کام ہے جرائم پہ کنٹرول کرنا، کرائم فائٹر بننا، بجائے کہ ہم کرائم فائٹر کے ساتھ مل جائیں۔ یہ ناانصافی ہے اپنی محکمے کے ساتھ بھی اور اپنی وردی کے ساتھ بھی، اور آپ رزق ہمیں ہمارا محکمہ دے رہا ہے، ہمیں اس کو حلال کر کے اپنے بچوں پہ یہ لگانا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میری ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں اور 1 بیٹا ہے۔
माशाल्लाह माशाल्लाह एक मेरी बेटी जो है उसने मास्टर्स मैथ्स में किया है और न्यूज़ एंकर है 7 न्यूज़ पे। दूसरी बेटी ने मेरी बेटी ने लॉ ग्रेजुएट है और अल्हम्दुलिल्लाह वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तीसरी बेटी मेरी ने अभी यूएमटी से आईआर किया है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। बेटे ने अभी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा। और आपका घर है कि आप अगर भाई लोगों को इंसाफ और आप अपना दामन साफ रखते हैं तो आपकी औलाद जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम होता है। अच्छा सुजैन साहब, आपके बारे में ये भी एक बात बड़ी फेमस है कि आप गरीबों के साथ बहुत तामुन करते हैं। आपके पास कोई आ जाए तो अपनी आप पॉकेट से उनको आप फेवर भी कर देते हैं। इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए ये मेरा तो मेरे अल्लाह का मामला है। मैं नेकी करके मैंने कभी दोहराया नहीं है, लेकिन ऐसे करना चाहिए। हम इस दुनिया में एक मकसद के लिए आए हैं। वो मकसद है हमारा कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। हमारे नबी ने हमें जो अल्लाह की जो किताब जो उनकी वही की शक्ल में हमें पेश की है, उसमें सबसे बड़ा जो बात है वो है हकूकुल इबाद की। और हकूकुल इबाद को मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितने जोगा हूँ वो मैं करता हूँ। तो सर मुझे ये भी बताइएगा कि अभी रिसेंटली ये भी देखा गया है कि आईजी पंजाब की तरफ से काफ़ी पुलिस में चेंजिंग्स आई हैं और बहुत ये स्टार्ट हो गया काम कि हर गरीब के साथ तामुल करना और हर जगह पे ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। आईजी साहब ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आईजी साहब और ख़ासकर कि मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिलाल सिद्दीक कीमैना साहब जो हैं CCPO और हमारे DIG इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मेरा इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक़ है, और हमारी SSP साहबा और हमारे SP साहबान जितने भी हैं, उन्होंने जितने मुकदमात जो अल्तवा में थे उनमें तेज़ी लाई। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब जो ही मुकदमा दर्ज होता है और हम मुल्ज़िमों तक पहुंच जाते हैं, पकड़ कर चालान करते हैं, बजाय कि पहले था कि उसमें कोताहियाँ हो जाती थी, रख छोड़ जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन CCPO साहब की हिदायत के मुताबिक बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आईजी पंजाब और ये टीम है सारी जो इस वक्त जितनी टीम लाहौर में लगी हुई है, वो मैं उन सबको सलूट पेश करता हूँ और हम उनके साथ उनकी हिदायत के मुताबिक इंशाल्लाह काम करें। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आपके बारे में ये बड़ा फेमस है कि आपको डॉलर्स में पैसे मिले थे और आपने उनको वापस कर दिए थे बुला के, तो ये सारा क्या मामला था? जो पाकिस्तानी रुपए में वो कोई तकरीबन 11 लाख रुपया बनता था। प्यारे भाई डॉलर नहीं थे, वो दरम थे। ठीक है। वो दुबई से आए हुए थे, बच्चा था, उससे गाड़ी उसने कहीं खड़ी की और उसका वैलेट और मोबाइल कहीं गिर गया। उसने डैशबोर्ड पर रखा था, वो अनजाने में गाड़ी चला के वो चला गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला और मैंने अपनी सोसाइटी के गार्ड्स और वो सामने हमारे स्टोर्स हैं वहाँ बताया कि मुझे ये वैलेट मिला है और अगर कोई आके पूछे तो उनसे कहिएगा कि गोंदल हाउस आ जाएं और आके मुझसे ले लें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरे तीसरे दिन वो लोग आ गए और मैंने जब उनकी आंख में आंसू देखे, उस बात से नहीं आंसू आए कि कि उनके पैसे गिर गए थे, अमीर आदमी थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि एक पुलिस वाले को पर्स मिला और पुलिस वाले ने जा बजा लोगों को कहा कि किसी के पैसे गिरे हैं तो वो आके ले जाएं। जब मैंने उनको ये पैसे दिए तो मुझे भी अपने आप पर फख्र हो रहा था। कई दफ़ा शैतान ने बकलावा दिया कि यार अल्लाह को पता है या आपको पता है, रख लें, लेकिन मेरे ज़मीर ने ये मुझे मलामत की कि ये जिसका हक है वहाँ तक पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने उन तक ये पैसे पहुँचा कर अपने महकमे का नाम और अपने आप को डिग्रेड नहीं होने दिया। अच्छा सर, मैं लास्ट आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी न्यू जनरेशन है इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये सवाल बहुत आपने अच्छा किया है।
میرا سوال صرف ان سے یہ ہے کہ ایک تو میں نے ابھی جو دیکھا ہے تھانوں میں بیٹھ کے اکثر لوگ والدین جو ہیں ماں اپنی اولاد کی طرف سے کافی پریشان ہیں، بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ان کی اولاد جو ہے وہ نافرمان چلی آ رہی ہے. زیادہ لوگ نہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو میری نظر سے گزرے ہیں. میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے ملک، اپنے والدین، اپنی جو برادری کا نام نہ ڈبوئیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی جو رسی ہے اس کو پکڑ لیں، نماز کو قائم کریں، اور جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے دلوں میں کوئی نفرتیں پیدا ہوں گی بلکہ محبتیں پیدا ہوں گی. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ ریسنٹلی آپ شادرہ ٹاؤن میں جب انویسٹیگیشن انچارج تھے تو ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوا تھا، بیٹے نے اپنی ماں کو مرڈر کر دیا تھا، تو اس میں کیا کتنی سچائی تھی اور آپ نے کیا انویسٹیگیشن کی اس کے اوپر؟ پیارے بھائی، یہ پرانی بات ہے. اس نے اپنی ماں کو جائیداد کی لالچ میں قتل کر دیا تھا، اور پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جو وہ شاید میں بھی ہو سکتا ہے ملزم نہ پکڑا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ہم نے ملزم کو پکڑ کر اور چلان کیا، اور انشاءاللہ ابھی تک وہ اس کا کیس جو ہے عدالت میں لگا ہوا ہے، شہادتوں پہ آیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ سزا ہوگا. اچھا سر، ایسے لوگوں کو معاشرے میں قانون سخت سے سخت سزا کیوں نہیں دیتا؟ قانون ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. ہم ہر جو جرم ہے اس کے مطابق انسان کو گناہ گار لکھ کے عدالت میں بھجوا دیتے ہیں. آگے میرے پیارے بھائی، ہماری جو شہادتیں ہوتی ہیں، ہم جو سرکاری لوگ ہیں، ہم اپنی شہادتیں پورے طریقے سے دیتے ہیں. آگے عدالتیں بھی دیکھتی ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں. اس میں ہمارا معاملات، عدالتی معاملات میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے. ہماری طرف سے پورا چلان جو ہے گناہ گار لکھ کر ہم سبمٹ کروا دیتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ سر کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاہور.